السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اولاد کے تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اولاد کے آداب یا تربیت اولاد کے آداب۔ تو جب بھی کوئی انسان اس بات کی خواہش مند ہو کہ مجھے اولاد چاہیے، تو اس آدمی کو زندگی میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، ناجائز طریقے سے اولاد نہیں لینا ہے، بلکہ جائز طریقے سے اولاد لینا ہے، جس کے لیے آدمی کو اسلامی طور پر شادی کرنا پڑے گا۔ اور جب آدمی شادی کرے تو نیک عورت کا انتخاب کرے۔ تو معلوم کیا ہوا، تربیت اولاد کی پہلی کڑی نیک بیوی۔ نیک بیوی کا انتخاب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر نیک بیوی کا انتخاب نہیں کریں گے، یاد ہے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بہک گیا، ماں کے بگڑنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑ گیا۔ تو لہذا ماں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ اس لیے جب بھی آپ عورت کا انتخاب کرے تو نیک عورت کا انتخاب کرے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر نیک عورت کا انتخاب نہیں کریں گے، گھرانہ برباد ہو جائے گا، بچے برباد ہو جائیں گے، اسلامی ماحول آپ کے گھر میں نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گاؤں بھی فساد کا گڑھ بن جائے۔ ایک عورت کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا گاؤں بدنام ہو جاتا ہے، پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، پوری پریوار، پوری فیملی بدنام ہو جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک عورت کی وجہ سے بسا اوقات پورے خاندان کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا نیک بیوی کا انتخاب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو بیوی مل گئی تو کیا ہے، آپ کو صحبت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کر دیا ویسے آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ دے دے گا یا بیٹی دے دے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھ دیا ہے۔ اس لیے کیا ہے، بیوی سے صحبت کرنا ہے۔ جب آپ صحبت کریں گے تو دعا بھی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، کیا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی انسان یہ دعا پڑھے گا، شیطان کی شر سے اس کا بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تربیت اولاد کی دوسری اہم کڑی ہے یہ۔ تو دعا ایک بہت اہم کردار رکھتا ہے بچے کو اچھائی کی جانب رخ پھیرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ بھی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک ذریت عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ عنایت فرمایا، اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عنایت فرمایا۔ تو لہذا دعا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، نیک بیوی کا انتخاب کرنا، دعا بھی پڑھنا۔ اسی طریقے سے جب عورت حمل سے ہو جائے یا آپ بیوی سے صحبت کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اندیشہ ہو سکتا ہے حمل سے ہو یا نہ ہو، بہرحال تب بھی آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اولاد آپ کے یہاں پیدا ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہی پیدا ہو، لیکن ہو جاتا ہے ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی کہ ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے۔ لہذا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر زمانے جاہلیت کی یہ تمام چیزیں، تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کے ولادت کے موقع پر جو غم دکھا جاتا ہے، میں ایک جگہ امامتی کر رہا تھا، وہاں ایک آدمی کے 3 بیٹیاں پیدا ہوئے ہے نا، پھر ڈیلیوری کا موقع ہوا تو پھر پتا چلا کہ 4تھی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو کیا ہے، ان کو اتنی تکلیف نہیں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کو اتنی تکلیف نہیں تھی، لوگ ان کو تکلیف دے رہے تھے۔ بھئی آپ کے یہاں 4تھی کیا ہوئی، بیٹا کی بیٹی؟ کہ بیٹی۔ اللہ، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس طریقے سے لوگ افسوس دلاتے ہیں باقاعدہ۔
یہ افسوس دلانا غلط ہے، اسلام کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مبارکبادی دینا چاہیے، دعائیں دینا چاہیے، لہذا افسوس کبھی نہیں دلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہو پھر بھی، بیٹا دیا ہو پھر بھی افسوس نہیں دلانا چاہیے، اور نہ ہی افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس کرنا یہ زمانے جاہلیت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا، اور افسوس دلانا زمانے جاہلیت کے اثر کو گویا کہ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے اور دوسرے کے سامنے اپنے جذبات کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ تعالیٰ تیرا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا عنایت فرمایا، تو لہذا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، عورت حمل سے ہو جائے، کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بھئی 2-4 سال کے بعد بچہ لیں گے، اس قسم کے لوگ پلاننگ بناتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے حمل سے، عورت ہو جاتی ہے حمل سے، تو اب کیا ارادہ کر لیتے ہیں؟ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اب پیٹ ہی گرا دیں گے، چلو 15 دن کا ہے، 20 دن کا، 1 مہینے کا ہے، گرا دیں گے۔ اس طریقے سے گرانے کی لوگ اپنے اندر خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو گرا بھی دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، خسارے میں چلے گئے وہ لوگ، یقیناً بہت بڑے نقصان میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی علم کے اپنے اولاد کو قتل کر دیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع فرمایا اور بیان فرمایا خسارہ اٹھانے والا ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دلایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو روزی کے خوف سے قتل نہ کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے انہیں بھی کھلائیں گے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے بیان فرمایا، تو لہذا اولاد کو ضائع نہیں کرنا ہے، حمل کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ لہذا کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یا تو بچہ بچے گا یا تو ماں بچے گی، ایسی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسی حالت میں علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بہتر ہے کہ جو زندہ جاوید ابھی موجود ہیں ان کو بچا لیا جائے، اور جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں وہ بچہ مردہ پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو، تو لہذا اس کو ضائع اگر کوئی انسان کر دے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن آدمی کو توبہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جان بچانے کی خاطر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حرام چیز بھی کھانے کی بسا اوقات اجازت دی ہے، تو لہذا اس سلسلے میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء نے راجح قول اسی کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ کا نام بہتر رکھنا چاہیے، بہترین نام رکھنا چاہیے بچوں کا۔ اور بہترین نام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اسی طریقے سے بہترین نام اللہ کے نام پر نام رکھنا ہے، جیسے اللہ کا نام سمیع ہے، السمیع، تو آپ اپنے بچے کا نام عبد السمیع رکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الواحد ہے، لہذا آپ اپنے بچے کا نام عبد الواحد رکھ دیجئے۔ تو لہذا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ عبدیت جوڑ کر کے اگر آپ رکھیں گے تو یہ بہترین نام ہے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں پر نام رکھنا، جیسے انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، گویا ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بہترین نام کا انتخاب کرو، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو، تو بہترین نام رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے نام ایسا رکھ دیتے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے یہ بڑا متقی آدمی، جیسے کسی آدمی کا اگر کوئی نام رکھ دیا جائے اتقیا، بڑا متقی پرہیزگار آدمی، تو لہذا یہ نام صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام تھا برہ نام تھا، برہ کا معنی ہوتا بہت پاکباز خاتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنا نام برہ نہ کہو بلکہ تمہارا نام زینب ہے، تمہارا نام زینب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن ماجہ وغیرہ کی، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ آسیہ نام تھا، یعنی نافرمان۔ اس قسم کا بھی نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارا نام آسیہ نہیں، تمہارا نام جمیلہ ہے۔ تو لہذا آدمی کو دیکھنا چاہیے اگر اس کا نام کا معنی غلط ہے تو فوراً اس کو نام کا معنی بہترین بدل لینا چاہیے، جو نام بہتر ہو اس نام پہ آدمی نام رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد
سب سے زیادہ بچے کا جو زندگی جینے کا حق بنتا ہے وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے ماں اس کو دودھ پلائے. ماں کے دودھ پی بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. لہذا دودھ نہیں پیے گا بچہ تو زندہ نہیں رہ پائے گا. اس لیے کیا ہے، دودھ پلانا نہایت ضروری ہے. ہاں اگر سمجھیے کہ ماں کی وفات ہی ہو گئی ہے زچگی میں، ہے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں بڑی تڑپ میں رہتی ہے، پریشانی میں رہتی ہے، اولاد تو زندہ پیدا ہو جاتی ہے لیکن ماں کی وفات ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دینے والا ہے. تو لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے. جب دودھ پلانے والی کسی عورت کو کوئی آدمی انتخاب میں لائے تو لہذا اس کے خوراک اور اس کے کپڑے کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر پر ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ معروف طریقے سے دودھ جو پلاتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو خوراک دیا جائے، ان کو کپڑے دیا جائے. یعنی اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ ان کا بھرپور خیال رکھیے. ان کو جیسے جیسے خوراک کی ضرورت ہے ویسے ویسے ان کو خوراک دیجیے. ان کو بادام کھانے کی ضرورت ہے بادام کھلائیے، ہے نا. ان کو کاجو کھلانے کی ضرورت ہے کاجو کھلائے. اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ کھانا کھلائے. ایسا نہیں آپ ضد کر دیں گے نہیں یہ کھانا پڑے گا تجھے، ایسا آپ نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بھلائی کے طور پر آپ ان کی ماں کے ساتھ پیش آنا ہے، پورا خرچہ اٹھانا ہے نا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے داماد کیا کرتا ہے، اپنے بیوی کو سسرال میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سسرال والے پورا خرچہ سہتے ہیں، داماد ادھر عیش میں ہے، کوئی پتہ نہیں داماد کو. لہذا داماد سے سسرال والے پیسہ مانگنے سے بھی شرماتے ہیں اور وہ بے شرم پیسہ دیتا بھی نہیں ہے، کبھی دیتا بھی نہیں. کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی کو اپنے اولاد کا پورا خرچہ اٹھانا چاہیے، اپنے اولاد کی ماں کا بھی پورا خرچہ اٹھانا چاہیے. جو اس کو بیماریاں ہوتی ہیں بچے کو دودھ پلانے کے دوران خصوصی طور پر. اور بچے کو کتنے سال دودھ پلایا جائے گا بتائیے، کسی کو معلوم ہے؟ 2 سال. حولین کاملین. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم اپنے بچے کو مکمل دودھ پلانا چاہتے ہو تو 2 سال پلاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بولے گی مجھے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، 5-6 مہینہ دودھ پلائی، بہت زیادہ کمزوری ہے، کسی دائی کو تلاش کرے، اگر وہ پلانے کے لیے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل اس زمانے میں ملنا بہت مشکل ہے. ہر عورت کی یہی حالت ہے، اکثر عورتوں کی یہی حالت ہے کہ ان کے یہاں دودھ ہی کی کمی ہو جاتی ہے. تو لہذا ایسی حالت میں اگر ان کو دودھ چھڑانا ہی ہے تو کیا ہے، میاں بیوی کو مشورہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر میاں بیوی مشورے کے ساتھ بچے کو دودھ چھڑا سکتے ہیں. ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں بچے کی جان کا خطرہ ہو جائے. ڈاکٹروں سے آپ کو صلاح لینا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو تذکرہ فرمایا ہے، یا 2 ذہن ملیں گے، آپس میں اور بھی ذہن آئیں گے، ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا. تو لہذا اس طریقے سے بچے کے بارے میں اچھی طریقے سے جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کہ بچہ کہ کہیں جان کا تو خطرہ نہیں ہے. تو اس لیے بچے کو اگر دودھ چھڑانا ہے تو میاں بیوی کا مشورہ نہایت ہی ضروری. اگر 2 سال سے پہلے ہو تو، یعنی 2 سال اگر پیلا لیے تو پھر شوہر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیوی ڈائریکٹ چھڑا سکتی ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں. اسی طریقے سے دودھ پلانے کی ذمہ داری، خرچہ اٹھانے کی بھی ذمہ داری میں بتلا دیا ساتھ ہی میں. لہذا پورا خرچہ شوہر اٹھائے گا. اسی طریقے سے 9ویں چیز جو بنتی ہے وہ ہے عقیقہ کرنا. عقیقہ یہ بھی باپ کے اوپر ضروری ہے، باپ کے اوپر ضروری ہے، باپ عقیقہ کرے. اگر باپ نہ کر سکے تو لہذا جو بچے کا دادا ہے، مطلب جو دادا ہے وہ کر دے. اس طریقے سے اگر ان کے پاس بھی وسعت نہیں ہے تو کوئی اور ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، نانا وغیرہ، وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ دیا ہے. تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ ہی دے. اگر باپ کے اندر وسعت نہیں ہے تو کوئی اور رشتہ دار بھی ان کی جانب سے عقیقہ دے سکتے ہیں. اگر لڑکا ہے تو 2 دینا سنت ہے اور لڑکی ہے تو 1 دینا سنت ہے نا. اگر آپ 2 دیں گے، علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ لڑکی کی جانب سے 2 دیں گے تو 1 تو فرض ادا ہو جائے گا، دوسرے پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہ نفل ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ لڑکے کے اوپر 2 کے بجائے 4 دے دیں گے، 3 دے دیں گے تو 2 تو فرض ادا ہو جائے گا، 2 سنت ادا ہو جائے گا اور 1 جو ادا ہوگا یہ نفل ہوگا. علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. تو لہذا عقیقہ آدمی کو 7ویں دن کرنا چاہیے. 7ویں دن کے بارے میں زیادہ صحیح روایت ہے. اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 14 دن میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 14 دن میں بھی کی جا سکتی ہے.
21वें दिन में भी की जा सकती है, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक बेहतर यह है कि आदमी 7वें दिन ही अकीक़ा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन ही अकीक़ा किया। इसी तरीके से खतना, अगर लड़का है तो खतना करना है, खतना करना है तो खतना जब आप करेंगे तो 7वें दिन करना सुन्नत है, 7वें दिन करना बेहतर है। 7वें दिन लोग करते ही नहीं, समझते हैं कि बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह खतरा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 7वें दिन ही खतना दिया गया। सीरत के तमाम कुतुबों को खंगाल डालिए, तो लिहाजा खतना करना चाहिए। ये 10 बातें हुई टोटल। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें अगले दर्स में बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तरबियत औलाद के जितने भी मराहिल हैं, जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पॉइंट्स रखे हैं, उन तमाम पॉइंट्स को समझने और फिर उन सब पर हम सब को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे औलाद की इस्लाह फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे माशरे को बेहतर बनाए, अमन व सुकून वाला बनाए। आमीन।